الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. Unlabeled. Double tap to activate. Labels available. Use swipe up then right to view. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما.
وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان قلبه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، آج نئے اسلامی سال سن 1443 ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس نئے اسلامی سال کو پوری امت کے لیے باعث برکت بنائے۔ ماہ محرم کے آغاز سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور ہمارا جو سن ہے وہ سن ہجری کہلاتا ہے، اور چاند سے اس کا تعلق ہے، یہ قمری ہے۔ اور ہم گفتگو بھی اس شخصیت پر کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت سن 17 ہجری کے اندر باقاعدہ طور پر اسلامی سال کو سن ہجری کے ساتھ جاری فرمایا۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں باقاعدہ طور پر اپنی شورا کے اجلاس میں مشورے سے یہ بات طے کی کہ اسلامی سن ہجری سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شمار ہوگا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر حضرت عمر کی تائید کے ساتھ صحابہ کا اجماع ہوا کہ پھر اس سن ہجری کا جو سال شروع ہوگا وہ محرم سے ہوگا۔ تو ہر سال محرم ہمیں ان شخصیات کی یاد بھی دلاتا ہے۔ ویسے تو یہ شخصیات کیلنڈر کی محتاج نہیں ہیں، حضرات انبیاء کرام، صحابہ کرام، اسلاف امت مسلمانوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور وہ کسی مہینے یا کسی خاص تاریخ کے محتاج نہیں کہ ان کا تذکرہ اسی تاریخ کو ہو، لیکن کچھ ان کے ایسے روشن کارنامے ہیں کہ جب وہ تاریخیں آتی ہیں تو ان کی یادیں پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے سن ہجری کی بنیاد رکھی، اس کا آغاز محرم سے کروایا، اور پھر اسی محرم کی پہلی تاریخ کو اللہ کے راستے میں اپنا لہو دے کر بدلایا کہ جب تک مسلمان قربانی دیتا رہے گا گلشن اسلام بے بہار رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا تفصیلی ذکر آپ گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کی گفتگو میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی خدمت کے لیے کیا کیا ہے، اور پھر اللہ نے عمر کو انعام کیا دیا ہے۔ فاروق اعظم نے اسلام کی خدمت کے لیے کام کیا کیا ہے، اور اللہ نے ان خدمات کے اعزاز میں عمر کو انعام کیا دیا ہے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کہ بیت اللہ کھلوا دیا۔ ان سے پہلے مسلمان آزادانہ طور پر، اعلانیہ طور پر بیت اللہ میں آ کر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ فاروق اعظم نے آتے ہی کہا کہ اگر میں بھی کلمہ پڑھوں اور پھر مسلمان عبادت بیت اللہ میں نہ کریں تو میرے آنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ تو آتے ہی بیت اللہ کا در کھلوایا۔ اللہ نے کیا دیا؟ عمر نے آتے ہی بیت اللہ کا در کھلوایا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے عمر کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ کا در دے دیا۔ وہ آج بھی ان کے ساتھ ریاض الجنہ میں، جہاں مجھے اور آپ کو 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع ملے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ مجھے ریاض الجنہ میں نفل کی 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع ملا۔ کیا خوش قسمت ہیں ابو بکر و عمر جنہیں ریاض الجنہ میں سونے کے لیے قیامت تک کے لیے وقت مل گیا۔ انہوں نے بیت اللہ کھلوایا، اللہ کا در کھلوایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کا در ہمیشہ کے لیے انہیں دے دیا کہ یہاں آرام فرماؤ۔ یہ پہلا کارنامہ ہے فاروق اعظم کا کہ بیت اللہ کھلوایا۔ اس بیت اللہ کو اللہ کے خلیل جناب ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا، اور پھر انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی آبادی کے لیے اللہ سے رسول اللہ کو مانگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی آبادی کے لیے مانگا۔ جب دعائے خلیل کا ثمرہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیت اللہ کو آباد
کرنے کے لیے تو بیت اللہ بند تھا، اب بیت اللہ کو کھلوانے کے لیے رسول اللہ نے اللہ سے عمر کو مانگا۔ رب نے فاروق اعظم عطا کیا، یہ مراد مصطفیٰ بن کر، دعائے مصطفیٰ بن کر، انتخاب خدا بن کر تشریف لائے تو بیت اللہ کے بند دروازے کھل گئے، اور مسلمانوں نے پہلی آزادانہ عبادت کی بیت اللہ میں۔ کسی کافر کو اس درجے کی جرت نہ ہوئی کہ وہ روک سکے۔ انہوں نے اولاً مزاحمت کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ کو دونوں صفوں کے سامنے دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس وقت سے کافر گھبرائے ہوئے ہیں، آج بھی گھبرائے ہوئے ہیں۔ آج بھی جہاں عمر کا نام آتا ہے وہاں سے بھی گزرنا اس کو شاق گزرتا ہے۔ تو پہلا کارنامہ، فاروق اعظم نے آتے ہی بیت اللہ کھلوایا، اور رسول اللہ نے ان کو پھر فاروق کا خطاب عطا فرمایا کہ آج عمر نے آ کر حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ دوسرا کارنامہ، بیت اللہ کا کھل جانا بہت بڑی عزت تھا مسلمانوں کے لیے۔ اب دوسرا کارنامہ فاروق اعظم کا، اور یاد رکھنا حضرت عمر کے اتنے کارنامے ہیں کہ میں جمعے کی مختصر نشست میں سارے نہیں بتا سکتا، چند جھلکیاں بتلا رہا ہوں۔ دوسرا کارنامہ اللہ نے فاروق اعظم کو کرنے کی توفیق دی، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کی برکت سے اس امت کی ماں اور بہنوں کو پردہ ملا ہے۔ پردے کا حکم ابتداء اسلام میں تو نہیں تھا، لیکن فاروق اعظم نے دیکھا کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں اور مسلمان خواتین جب باہر نکلتی ہیں تو کفار اور یہودی انہیں میلی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر محرموں کو گندی نگاہوں سے دیکھنا مسلمان کی خصلت نہیں ہے، یہ ان کی فطرت ہے۔ عمر نے دیکھا کہ وہ میلی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو فاروق اعظم کی غیرت میں ہلچل مچ گئی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواتین کو اور آپ کی ازواج کو گھر سے باہر پردے میں نکلنا چاہیے، مکمل طور پر محجوب مستور ہو کر انہیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ کسی کافر، منافق اور یہودی کی میلی نگاہ ان کے جسم پہ نہ پڑے۔ یہ غیرت عمر ہے، کارنامہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری تجویز تو باکمال ہے، لیکن قانون تو تب بنے گا جب رب کی تائید ہوگی۔ ادھر یہ تجویز آئی اور ادھر عرش سے جبرائیل آ گئے۔ یہ قرآن کریم 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 یہ آیت مبارکہ جناب جبرائیل لے کر آئے، عمر کی تجویز کی تائید میں رب کا فیصلہ آ گیا اور رب العالمین نے حکم جاری کر دیا۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فرمایا اے میرے نبی قل لأزواجک، فرما دیجیے اپنی بیویوں کو. لیکن حکم ہو رہا ہے اور ابتدا گھر سے کروائی جا رہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مبلغ کو، عالم کو، خطیب کو صرف باہر کی تبلیغ کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر گھر میں بھی عمل کروانا چاہیے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پردے پر عمل کا آغاز سادات سے ہوا ہے. اب اگر کوئی نسبت ادھر کرے اور اس کا دامن حیا سے خالی ہو تو پھر نسب کے صحیح ہونے پر بھی انگلیاں اٹھ سکتی. سید کا کردار ہے یہ کہ غیرت اس کو وراثت میں ملی ہے. تو ابتدا وہاں سے یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، عائشہ کو، ام حبیبہ کو، جناب جویریہ کو، میمونہ کو، یہ آپ کے عقد میں آنے والی خوش قسمت خواتین جو پوری امت کی مائیں بن گئی، انہیں بتلا دیجئے. پہلا نمبر. دوسرے نمبر پہ فرمایا وَبَنَاتِكَ، اور بتلا دیجئے اپنی بیٹیوں کو. یہاں قرآن کے الفاظ کو ذرا دیکھنا. وَبَنَاتِكَ، فرما دیجئے اپنی بیٹیوں کو. یہ نہیں فرمایا وَبِنْتِكَ، فرما دیجئے اپنی بیٹی کو. بنتن یا ابنتن عربی میں ایک کو کہا جاتا ہے، اور بنتان یا ابنتان دو کو کہا جاتا ہے. اور وہ بناتک دو سے زیادہ، جو بے اتفاق امت 4 بیٹیاں ہیں. اگر ایک ہوتی تو لفظ جمع کا نہ آتا، واحد کا اور مفرد کا آتا. اللہ نے ایک جمع کا لفظ بول کر قرآن کا فیصلہ سنا دیا کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں 4 ہیں، اور ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، چاروں نبی کی نور نظر ہیں اور چاروں کا احترام امت پہ فرض ہے. تو فرمایا وَبَنَاتِكَ، اور بتلا دیجیے اپنی بیٹیوں کو. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو یہ اعلان سنانے کے بعد پوری امت کی خواتین کو بھی یہ فرمان سنا دیجیے. کیا اعلان ہے؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. ان سب کو بتلا دیجئے کہ اپنے اوپر اوڑھنی اوڑھ کر، مستور ہو کر، محجوب ہو کر، باپردہ ہو کر گھروں سے باہر آیا کریں. جب یہ باپردہ ہو کر باہر آئیں گی تکلیف سے بچ جائیں گی. دنیا کے اندر عزت پہ حرف آنے والی ایذا اور تکلیف سے بچ جائیں گی، اور آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے نجات پائیں گی. گویا رب العالمین نے یہ پیغام دے دیا میرے نبی، جو بات فرش پہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، وہ بات عرش پہ اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. تو عمر کا دوسرا روشن کارنامہ، عمر کی برکت سے پردہ عطا ہوا ہے. اور تیسرا روشن کارنامہ
فاروق اعظم کا، عمر نے آ کر کیا کیا، پھر اللہ نے کیا دیا، میں وہ بتلا رہا ہوں۔ بیت اللہ کھلوایا، پردہ کروایا، تجویز دے کر پردہ کروا دیا، شرم و حیا دیا۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ آج بھی جو عمر کو نہیں مانتا نا، وہاں شرم و حیا نہیں، وہاں تو مردہ عبادت ہوتا ہے۔ غیرت اسی کی وراثت ہے جس کے دل میں عمر کی محبت کے چراغ روشن ہیں۔ تو بہرحال بیت اللہ کھلوایا، پردہ دلوایا، اور بیت المقدس بھی دلوایا۔ یہ جو آج یہود کے قبضے میں ہے، اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ سن 15 ہجری کی بات ہے۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الامت کا خطاب دیا کہ میری امت کا سب سے بڑا امانت دار ہے، ان کی قیادت میں لشکر اسلام نے وہاں پر چڑھائی کی بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے۔ وہاں کے عیسائی راہبوں نے کہا اپنا امیر المومنین دکھا دو، اگر ہماری کتابوں میں لکھی صفات کے مطابق ہوا تو بغیر جنگ کے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں اس بندے کی علامات بھی لکھی ہیں جو بیت المقدس کا فاتح ہوگا، تو پھر ہم اسے نہیں لڑ سکتے، وہ فتح کر ہی لے گا تو ہم بغیر جنگ کے اس کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ بات ہے۔ فاروق اعظم یہاں اپنی شورا سے مشورے کے بعد تشریف لے گئے، اور 22 لاکھ مربع میل کا فاتح اعظم جا رہا ہے۔ ادھر تو وزیر اعظم نے آنا ہوگا تو ساری دنیا کو مصیبت پڑ جاتی ہے، روڈ بلاک، گلیاں بلاک، اور 3 دن پہلے سے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر کیا عظمت ہے ان خوش قسمت لوگوں کی جن کی تربیت محمد رسول اللہ نے فرمائی تھی۔ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح اعظم جا رہا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، ایک اونٹنی ہے اور ایک عمر ہے اور ایک ساتھ غلام ہے، بس 2 بندے ہیں، ایک سواری ہے، اور مدینہ منورہ سے شام کا سفر شروع ہوا۔ چلتے ہوئے حضرت عمر نے اسے کہا کہ راستے کی منزلیں مقرر کریں گے، ایک منزل میں سوار ہوں گا اور آپ مہار پکڑ کے چلو گے، اور دوسری منزل آپ سوار ہوگے اور میں مہار پکڑ کے چلوں گا۔ یہ عدل ہے اس مرد کلندر کا جو پیغمبر کی مراد بن کے اور رب کا انتخاب بن کے آیا تھا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ عمر وہ عادل ہے جس پر عدل بھی ناز کر رہا ہے۔ یہ چلے، کبھی عمر سوار ہے، غلام کے ہاتھ میں مہار ہے، اور کبھی غلام سوار ہے اور عمر کے ہاتھ میں مہار ہے۔ تاریخ نے یہ منظر شاید کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اتفاق کی بات ہوئی کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی اور مہار پکڑنے کی باری حضرت عمر کی آ گئی۔ غلام نے کہا امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں، میں مہار پکڑ کے چلوں گا، دشمن دیکھ کے کیا کہے گا؟ فرمایا نہیں، اگر یوں کر لیا جائے تو پھر تو عمر کے عدل پہ حرف آ جائے گا۔ یہ انصاف تو نہ ہوا کہ باری میری باری تیری ہو اور سوار میں ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا، سوار تو ہوگا، مہار میں پکڑوں گا۔ حضرت عمر مہار پکڑ کے جب بیت المقدس کی سرزمین پر داخل ہوئے تو عیسائی راہبوں نے پہلا سوال کیا امیر المومنین کون ہے؟ مہار پکڑنے والا یا سوار ہونے والا؟ تو بتلایا گیا سوار امیر المومنین نہیں، جس کے ہاتھ میں مہار ہے وہ امیر المومنین ہے۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ یہی فاتح ہے۔ اور یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام نے ایسا
ایسے لوگ پیدا کیے. وہ کسی نے کہا نا کہ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چلتی پیدل سواری پر غلام آیا. یہ اسلام کا خاصہ ہے، یہ ان لوگوں کا خاصہ ہے جنہوں نے صحبت مصطفیٰ میں بیٹھ کے تربیت پائی. فاروق اعظم کو پیش کیا گیا. عیسائی راہب ایک نظر عمر کو دیکھتا ہے اور ایک نظر تورات و انجیل کو دیکھتا ہے. سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور کرتے کو بڑے غور سے دیکھا. تو فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے فاتح اعظم، جس کے نام سے بڑے بڑے کافر کانپتے تھے، وہ عیسائی راہب دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس کے کرتے پر کئی پیوند لگے ہوئے. اس نے غور سے دیکھ کے فرمایا یہ لو بیت اللہ کی چابیاں تمہارے حوالے، تم ہی بیت اللہ کے فاتح ہو. جو کام جنگ سے نہیں ہو رہا تھا عمر کے صرف جانے سے ہو گیا. تو بیت اللہ کو بھی کھلوایا، بیت المقدس کو بھی آزاد کروایا. یہ فاروق اعظم کا کارنامہ ہے. اور تیسرا چوتھا کارنامہ، بیت اللہ کھلوایا، پردہ دلوایا، بیت المقدس کھلوایا. چوتھا کارنامہ، امت کو رمضان میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سننے کی نعمت عطا ہوئی. یہ بھی عمر کا کارنامہ ہے. آپ کو اللہ حرمین میں لے جائے، آپ کی برکت سے مجھے بھی بار بار لے جائے. کبھی تراویح میں حرمین میں کھڑے ہونا تو دل بھی جھومتا ہے. ہم نے رمضان کے علاوہ جب شیخ سدیس صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا تھا. پھر رمضان میں تو روحانی طور پر احسان پرواز پہ ہوتا ہے. کیا کیف اور کیا کیفیات بنتی ہیں. 20 تراویح امام کے پیچھے جب کھڑے ہو کر بندہ قرآن سنتا ہے، اور ادھر ہر چھوٹی بڑی مسجد میں جب یہ اہتمام ہو رہا ہوتا ہے نا، ہر تراویح پڑھنے والا اگر دل کی نظروں سے دیکھے تو یہ عمر کا احسان ہے امت پر کہ پوری امت کو عمر نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے. یہ ان کا چوتھا کارنامہ ہے جو اس اسلام قبول کرنے کے بعد اس امت کو کارنامہ کر کے فاروق اعظم نے دیا ہے. بہت سے ان کے کارنامے ہیں، میں چند گنوا رہا ہوں. 4 ہو گئے. 5واں، اللہ آپ کو لے جائے بیت اللہ اور طواف کعبہ کرنے کے بعد جو 2 رکعتیں مقام ابراہیم پر پڑھتے ہو، یہ بھی عمر نے دلوائی ہیں. یہ طواف کرتے ہوئے جب مقام ابراہیم پہ آئے ہیں نا تو دل میں خیال آیا اور پھر اس خیال کو حضور کی خدمت میں عرض کیا آقا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس مقام پر طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر بہت اچھی، بڑی اچھی تجویز، لیکن قانون تو رب کی تائید سے بنتا ہے نا. ادھر یہ باتیں ہو رہی، ادھر جبرائیل آ گئے قرآن لے کر. یہ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ، پہلے پارے کا 15واں رکوع ہے. رب العالمین نے عمر کی تجویز کے کو پسند کرتے ہوئے پوری امت کو انعام دیا. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. عمر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دوں، یہاں سجدے کروں.
یہاں قیام کروں، یہاں رکوع ہو، یہاں سجدہ ہو، تلاوت و حلاوت کی چاشنیوں کے مزے اٹھائے جائیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے محبوب مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیجئے۔ اتنا پسند کیا فاروق اعظم کی رائے کو، قانون بن گیا شریعت کا۔ جو بھی حج کی سعادت حاصل کرے گا، جو بھی عمرہ ادا کرے گا، جب اللہ کے گھر کعبے کا طواف کرے گا، پھر اس وقت تک حج اور عمرے کے کمال کی سند نہیں پائے گا جب تک یہاں نماز کی 2 رکعتیں نفل کی ادا نہیں کرے گا۔ اگرچہ اس میں وسعت ہے کہ وہاں رش ہو، موقع نہ ملے تو مسجد الحرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں بھی پڑھیں گے عمر کے ذوق کی تجدید ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ 5واں ان کا کارنامہ ہے کہ ہر مسلمان حج اور عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا، اس کو مقام ابراہیم کی نماز ملی ہے عمر کے صدقے۔ اور یہ عمر کا کارنامہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا پاک فوج زندہ باد، اور ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ یہ آرمی کا، یہ فوج کا، یہ سارا نظام فاروق اعظم کا قائم کرتا ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ بہرحال بہت سے کارنامے ہیں۔ بچوں کے وظائف کا تقرر فرمایا۔ جو بچہ پیدا ہو، جب اس کا دودھ چھڑا لیا جاتا اس کو وظیفہ دیتے۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے سنا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، بڑی زور سے رو رہا ہے۔ پوچھا کیوں روتا ہے؟ کسی نے کہا کیونکہ امیر المومنین اپنا بھیس بدل کر بالکل سیدھے سادے وضاحت کے ساتھ سفر کرتے تو بعض دفعہ پہچان بھی نہ ہوتی۔ یہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے عوام کی خبر لینے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ اس کو یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی ماں اس کو دودھ نہیں دیتی تاکہ یہ دودھ چھوڑے اور حضرت عمر کی طرف سے اس کا وظیفہ جاری ہو۔ اسی وقت رونے لگے کہ عمر تو یہ کیا کر رہا ہے کہ بچے کا دودھ چھوٹے تو اس کا وظیفہ جاری ہو، پتہ نہیں تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا، اس لیے آج سے آرڈر ہے بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ جاری۔ یہ عمر کا کارنامہ ہے۔ برطانیہ میں آج بھی ہے، قانون ہمارا ہے، عمل وہ کر رہے ہیں۔ اور ایک یہودی بوڑھے کو دیکھا، حضرت عمر کا یہ بھی قانون تھا کہ جو آدمی بوڑھا ہو جائے، کام کے قابل نہ رہے، اس کو بھی وظیفہ ملتا ہے۔ کیا حسین حکمرانی ہے۔ آج تو حکمرانوں نے ہمارا جینا تنگ کر دیا، اتنی مہنگائی کر دی، پتہ نہیں مدینہ کی ریاست سے ان کی کیا مراد ہے۔ بوڑھے کو دیکھا، اس کو وظیفہ ملتا تھا، اور دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، یہودی ہے، مسلمان نہیں، یہودی ہے۔ عمر کتنا خیر خواہ حکمران ہے۔ یہودی بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو کہا بھیک کیوں مانگتے ہو، تمہیں وظیفہ نہیں دیتا؟ اس نے کہا وظیفے سے میرا بسر اوقات تو ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی حکومت جو ہم غیر مسلموں سے جزیہ لیتی ہے نا، اس کو ادا کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ یہ بات سن کے فوراً قانون بنا دیا کہ جو بوڑھا ہو جائے اس کو وظیفہ بھی ملے گا، اس کا جزیہ بھی معاف۔ جو یہودیوں کا اتنا خیر خواہ ہے، مسلمانوں کی کتنی خیر خواہی کرتا ہوگا۔ بہرحال یہ روشن کارنامے، ان کارناموں کے اور ان خدمات کے نتیجے میں اللہ نے عمر کو بہت سے انعامات دیے۔ ان میں 2 بڑے بڑے انعام ہیں۔ ایک انعام تو یہ دیا زندگی میں، عمر کی خدمات کے اعزاز میں اللہ نے ایک انعام تو یہ دیا کہ عمر جو فرش پہ تجویز دیتے تھے، عرش سے عمر کی تجویز تائید بن کے قرآن بن کے اترتی۔ اللہ عمر کی تجاویز سے اتفاق کرتے گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے 17 مقامات پر، بعض نے 27 اور بعض نے 31 موقع ایسے لکھے ہیں کہ جہاں عمر نے
نے کہا یوں ہونا چاہیے، رب نے قرآن اتار کے کہا یوں ہی ہونا چاہیے۔ ایک انعام یہ دیا اور ایک انعام یہ بھی دیا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر تو جس راستے پر چلتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اتنا جلال ہے، یہ دنیا کے انعامات دیے۔ ایک انعام بڑا عجیب دیا، فاروق اعظم مکہ مکرمہ سے فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ قیام کیا رات کو، اور جب آرام کے لیے لیٹے تو چاند پہ نظر پڑی، مہینے کی پچھلی راتوں کا چاند تھا، 15 کے بعد کا، جو کمزور ہو چکا تھا۔ اب عمر نے ادھر چاند کو دیکھا تو خیال آیا کہ جیسے یہ کمزور ہو گیا ہے نا، ایسے میں بھی کمزور ہو گیا، کیونکہ 63 سال عمر ہو چکی تھی۔ اس وقت عمر نے دعا مانگی اور پھر عمر کی خدمات کے صلے میں اس دعا کو شرف قبولیت ملا اور فاروق اعظم کو رب نے انعام دیا۔ دعا بھی بڑی عجیب ہے، مگر دینے والا رب کا دینے کا انداز اس سے بھی عجیب ہے۔ یہ دعا مانگی، فرمایا اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے الہ العالمین، آپ کا بندہ عمر آپ کے در پہ سوال کرتا ہے کہ الہ العالمین مجھے شہادت کی موت بھی نصیب فرما اور مدینہ کی موت بھی نصیب فرما، مجھے شہادت بھی عطا ہو اور موت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، میں شہادت کے درجے پر بھی فائز ہونا چاہتا ہوں اور آپ کے محبوب کا شہر بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے کہ اللہ شہادت بھی ملے اور وہ بھی مدینہ منورہ میں ملے۔ یہ حج کے سفر کی تکمیل ہو گئی، عمر مدینہ منورہ آئے ہیں، مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ فرمایا انا لک شہادت یا عمر، عمر تجھے شہادت کہاں سے ملے گی؟ شہادت کے لیے تو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے۔ تیری فوجوں نے کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا ہے، تیری فوجوں نے روم اور ایران کا روب پیوند خاک کر دیا ہے، تیری فوجیں مختلف محاذوں پر جنگ کر رہی ہیں، تو مسلمانوں کا امیر ہے، تجھے شہادت کہاں سے ملے گی؟ اور پھر وجد میں آ کے فرمایا عمر تعجب کیوں کرتے ہو؟ جس اللہ نے تجھے مہاجر بنا کر مکہ سے مدینہ لایا ہے وہی رب باہر سے شہادت کو اٹھائے گا، مدینہ منورہ لائے گا۔ یہ اس شخص کی بات تھی جو فرش پہ بیٹھ کے بولتا تھا تو عرش سے اس کی حمایت میں رب بول پڑتا تھا۔ ابھی کچھ ایسا ہوا، ادھر سے ایرانیوں نے سازش کی حضرت عمر کو قتل کرنے کی، اور ایران سے ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز بدبخت آیا، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اور حضرت عمر کا قانون تھا کہ کوئی غیر مسلم مدینہ منورہ میں اس طرح داخل نہ ہوا آزادی کے ساتھ، مگر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے خود سفارش کر کے ابو لولو فیروز مجوسی کو مدینہ میں داخلہ دلوایا کہ یہ کام بڑے جانتا ہے، بڑے ہنر جانتا تھا، لوہے کا کام، چکیوں کا کام، کافی ہنرمند تھا۔ یہ جب مدینہ منورہ آ گیا تو ایک دفعہ سائل بن کر شکایت لے کر حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حضرت عمر کے پاس آیا کہ مغیرہ بن شعبہ مجھ سے
کام کے پیسے زیادہ لیتے، کیونکہ قانون تھا جس کا غلام ہوتا تھا وہ کام کرتا تھا اور اس کا ایک حصہ اپنے آقا کو دیتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا کیا جانتے ہیں؟ اس نے اپنے ہنر بتلائے اور پھر بتلایا کہ روزانہ وہ 2 درہم لیتے ہیں مجھ سے۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو بہت تھوڑے ہیں، میں تو انہیں نہیں روک سکتا، یہ تو بہت تھوڑے لیتے ہیں، زیادہ لینا چاہیے تھا۔ اس کو پہلے بھی غصہ تھا اور غصہ آ گیا۔ حضرت عمر نے اسے کہا کہ مجھے بھی ایک چکی بنا دو جو ہوا سے چلے۔ تو اس نے اس غصے میں کہا کہ میں آپ کو ایسی چکی بناؤں گا، آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک رہ جائے گی۔ یہ کہہ کے چلا گیا اور حضرت عمر نے اپنے ساتھی سے کہا یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ لیکن قتل کا اندازہ لگائے نا، سمجھ گئے کہ قتل کی دھمکی دے گیا لیکن اسے گرفتار نہیں کروایا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ اس کو پکڑ لیا جائے، فرمایا نہیں، جب تک کوئی بندہ جرم کرتا نہیں اسے پکڑنے کا جواز نہیں کرتا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ آج وہ شک کی بنیاد پر ہمارے ادارے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور سالہ سال لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں ہے۔ یہ فاروق اعظم کا انصاف ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ 25 ذی الحج یا 26 ذی الحج یا 27 ذی الحج، کوئی ان تاریخوں میں سے کوئی تاریخ سی مورخین کی مختلف آراء ہیں، حضرت عمر کی دعا کو قبولیت ملنے لگی ہے، اور وہ بھی بڑے عجیب انداز میں۔ عمر نے اللہ سے مانگی ہے 2 چیزیں، اور جب ملنے لگی تو 2 نہیں، کیونکہ اللہ تو وہ داتا ہے نا جو مانگنے سے بڑھ کے عطا کرتا ہے، اور پھر مانگنے والا بھی وہ ہو جو خود رب کا انتخاب ہے، تو پھر دینے کا انداز تو نرالا ہوگا۔ عمر نے عرض کیا یا اللہ شہادت بھی عطا ہو اور موت بھی مدینہ میں ہو۔ رب نے جب دینے کا فیصلہ کیا تو صرف یہ 2 نہیں، کئی اور سعادتیں بھی جوڑ لی۔ یہ مسجد نبوی کے مصلی پر فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ عمر کھڑے ہوئے امام بن کر۔ اس وقت جو امیر المومنین ہوتا تھا وہ امام بھی ہوتا تھا، یوں نہیں ہوتا تھا کہ وقت کا وزیر اعظم ہو اور کشمیر میں کلمہ پڑھتا ہے تو پتہ نہیں کیسے پڑھتا ہے، اور کبھی ان کی زبان پہ ختم نبوت کا لفظ اٹک جاتا ہے اور کبھی کسی کو سورہ اخلاص نہیں آتی۔ یہ اس طرح کے نہیں، وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے۔ فاروق اعظم امام بن کر مصلی رسول میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ابو لولو فیروز مجوسی صف میں خنجر لے کے کھڑا تھا، 2 دھاری خنجر تھا جس کو کئی دنوں تک اس نے زہر میں رکھا تھا کہ تاکہ عمر کو لگے تو زہر اس کے جسم میں سرایت کر جائے، وہ بچے نہیں، ایسا بدبخت۔ اب اقامت ہو گئی، تکبیر تحریمہ ہو گئی، عمر کو شہادت ملنے لگی ہے۔ کیسے؟ عمر کی زبان پر رب کی حمد و ثنا کا ترانہ ہے، اور نبی کا مصلی ہے، مسجد نبوی ہے، عمر باوضو ہے، حالت نماز میں ہے، اور شہادت ملنے لگی۔ ادھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ عمر کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا کا ترانہ ہے، اور ادھر ابو لولو فیروز نے وار کر دیا خنجر کا، اور یکے بعد دیگر کئی وار کر دیے، یہاں تک کہ فاروق اعظم غش کھا کر مصلی سے گر پڑے ہیں۔ مگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کی نظر میں نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ امیر المومنین غش کھا کے گر پڑے ہیں، مگر صحابہ نے نماز نہیں توڑی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف نے آگے ہو کر مختصر صورتوں کے ساتھ نماز مکمل کروا دی، اور ادھر ابو لولو فیروز مجوسی نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر صحابہ کرام صفوں میں اس طرح ترتیب سے مل کے کھڑے تھے کہ وہ بھاگ نہ سکا، باوجود اس کے کہ اس نے 13 صحابہ کو زخمی کیا، جن میں سے 6 اور بھی شہید ہو گئے۔
مگر بھاگ نہ سکا. ایک شخص نے اوپر کمبل ڈال کے پکڑ لیا اور جب اس نے دیکھا کہ اب بھاگنے کی کوئی صورت نہیں تو وہی خنجر اپنے سینے میں پیوست کر کے خودکشی کر لی. عمر کے دشمن نے اپنا خنجر اپنے سینے میں مارا اور پھر رب نے فیصلہ کر دیا کہ قیامت تک جس سینے میں عمر کا بغض ہوگا اس کے اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر چھریاں پڑتی رہیں گی. یہ اللہ کا نظام ہے. ان کے اپنے ہاتھ اور ان کا اپنا سینہ ہمیں کیا ہے. بہرحال فاروق اعظم کو اٹھایا گیا اور جب ہوش میں آئے تو پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ تو بتلایا گیا کہ وہی ابو لؤلؤ فیروز. تو فرمایا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں کافر ہے. یہاں سے ان کو گھر لایا گیا اور 3 دن موت اور زندگی کی کشمکش میں رہے. بالآخر طبیبوں نے کہا عمر کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو اس پر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرو کہ میرے والد عمر، ہاں امیر المومنین نہ کہنا، یہ کہنا میرے والد عمر چاہتے ہیں کہ میں وفات کے بعد، شہادت کے بعد، موت کے بعد بھی اپنے قائد اور ابو بکر صدیق سے جدا نہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں روضہ رسول میں دفن ہو جاؤں اگر آپ اجازت دیں تو، کیونکہ یہ حجرہ جہاں حضور کا روضہ اطہر اور ابو بکر و عمر کی قبریں ہیں یہ حضرت عائشہ کا گھر تھا. اللہ نے حضرت عائشہ کے گھر کو جنت بنایا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں دفن ہو جاؤں. وہ آئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا. حضرت عائشہ نے فرمایا عبداللہ چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ میں یہاں دفن ہوں، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اس لیے کہ عمر کا احسان ہے مجھ پر. جب منافقوں نے میرے کردار پہ انگلی اٹھائی تھی تو میری حمایت میں عمر نے تجویز دی تھی اور عمر کی تجویز کی تائید میں اللہ بھی میری حمایت میں بول پڑا تھا. تو میں اس احسان کی لاج رکھتے ہوئے اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. جاؤ اجازت ہے. عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کی ابا جی مبارک ہو، اجازت مل گئی ہے، آپ موت کے بعد بھی اپنے محبوب کے ساتھ رہیں گے. کیا عظمت ہے. یہ فاروق اعظم شہید ہو گئے اور آپ کی تدفین 1 محرم کو روزہ اطہر میں ہوئی ہے. اور جب 22 لاکھ مربع میل کے فاتح اعظم کا جنازہ اٹھا نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ مشیت جھوم جھوم کر کہہ رہی ہوگی لوگوں دیکھو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. لوگوں دیکھو نا جس کے نام سے کافر تھر تھراتے ہیں آج وہ بھی کفن کا سفید لباس پہن کے دنیا سے جا رہا ہے اور تجھے اور مجھے زبان حال سے بتلا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت پر اترانا نہیں، اپنی موت کو یاد رکھنا. یہاں بقا کسی کو نہیں، فنا کا جہان ہے، جو بھی آئے گا ایک دن جائے گا. بہرحال فاروق اعظم کا جنازہ اٹھایا، روضہ اطہر میں نبی اور صدیق کے ساتھ عمر کو دفن کیا جانے لگا. صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کسی شخص نے اچانک آ کر پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. میں نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو زاروں قطار روتے ہوئے جناب علی تھے. میں نے دیکھا علی کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں اور 2 جملے فرما رہے ہیں. ایک تو فرمایا مجھے یقین تھا کہ ابو بکر کے بعد عمر تو ہی یہاں آئے گا.
اس لیے کہ میں نے اتنی بار اللہ کے نبی سے سنا کہ شمار نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر. مجھے یقین تھا کہ نبی کے بعد جہاں صدیق آیا ہے عمر بھی یہی آئے گا. اور پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا الہ العالمین، میں علی آپ کے دربار میں گزارش کرتا ہوں، میری تمنا ہے کہ میں جب آپ کی عدالت میں پیش ہوں تو ایسا روشن نامہ اعمال لے کر حاضر ہوں جیسا روشن نامہ اعمال لے کر تیرے در پہ عمر آ چکا ہے. میرے بھائیوں، یہ فاروق اعظم یکم محرم کا شہید، جناب حسین 10 محرم کے شہید. یہ آخری بات بڑی توجہ سے سننا. حضرت عمر نے آخری ٹائم میں فرمایا تھا لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو. اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو. حضرت عمر کے اس جملے کی کربلا میں جناب حسین نے لاج رکھ دی. کربلا کی سرزمین پر تیروں اور تلواروں کے برستے ہوئے جناب حسین نے سجدے میں سر جھکا کے کٹوا دیا اور اپنے عمل سے بتلا دیا یہ سر کٹوایا جا سکتا ہے مگر اللہ کا سجدہ قضا نہیں کیا جا سکتا. دونوں کی شہادت کا مشترکہ پیغام کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، مسجد سے منسلک رہنا. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی شہادتوں کے دنوں میں قبرستانوں کو آباد کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ حضرت عمر نے بھی، حضرت حسین نے بھی یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں آخری وقت تک مسجد سے منسلک رہنا، سجدہ نہ چھوڑنا. اور انہوں نے سجدہ چھوڑ کر قبر کو پکڑ لیا ہے. قبریں سجانی ہیں اور موم بتیاں جلانی ہیں. اللہ کے بندو، اس دل کو اللہ کی یاد سے روشن رکھو، چہرے کو سنت سے سجاؤ، وجود پر سنت نافذ کرو. یہ حضرت عمر اور حضرت حسین کی سیرت کا پیغام ہے، خلاصہ ہے اس کا. اور پھر میری بات لمبی ہو رہی ہے، ایک بات اور بھی سنو. حضرت حسین جب شہید ہوئے ہیں پانی مل رہا تھا، پیاسے شہید ہوئے. مشہور بات ہے، حضرت حسین اپنے خاندان سمیت پیاسے شہید ہوئے ہیں. اور یہ امت کیا کر رہی ہے کہ ان کی شہادت کے دن خوب پانی بنا بنا کے لوگوں کو پلاؤ، دیگیں چڑھاؤ اور سبیلیں لگاؤ. ارے اللہ کے بندو، وہ پیاسے شہید ہوئے ہیں، ان سے وفا کا تقاضا تو یہ ہے کہ روزہ رکھ لو. کم از کم بھوک اور پیاس میں ان کی پیاس کی شدت کا احساس تو تازہ ہو نا. وہ پیاسے شہید ہو رہے ہیں، یہ پانی تقسیم کر رہے ہیں. یہ الٹی گنگا چل رہی ہے. 10 محرم کو حضرت حسین کی سیرت اور ان کی پیاس والی سنت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے روزہ رکھو. جب تمہیں پیاس لگے گی تو احساس ہوگا کہ حسین کس قدر پیاس کی شدت میں شہید ہوئے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کی برکت سے اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ ان سے وفا کا تقاضا ہے جس کو ہم اب چھوڑ چکے ہیں عملی صورت میں. بہرحال آئندہ جمعہ انشاءاللہ حضرت حسین کی پوری ولادت سے شہادت تک زندگی کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ نے توفیق اور زندگی عطا فرمائی. تو آخر میں یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ یہ آپ کے سامنے یہاں جو ادارہ بن رہا ہے، دینی ادارہ، دینی مدرسہ، یہاں پر قرآن و سنت کو انشاءاللہ پڑھایا جائے گا. یہ اس کا بہت سا کام ہو چکا ہے الحمدللہ. اللہ کے فضل سے آپ حضرات کی دعاؤں اور تعاون کی برکت سے اس کا بہت سا کام ہو چکا ہے. ابھی یہ بتلا رہے تھے کہ اس میں تقریباً 1 لاکھ کے یہ افراد مقروض ہیں. تو کوئی ساتھی اگر ان میں تعاون کرنا چاہے، دکان سے ادارے کا قرضہ اتروا دے یا ان کے ساتھ مالی تعاون کرے تو اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. آپ دیکھیں نا، مولانا نواز صاحب یہاں نمازیں پڑھاتے ہیں، بچے پڑھاتے ہیں. میں آپ سے بات کرتا ہوں، ہماری تربیت مدرسوں نے کی ہے.
ان اداروں میں جن میں ہم نے پڑھا ہے، جن لوگوں نے وہاں پر تعاون کیا تھا وہ زندہ ہے یا مر گئے ہیں، ان کی نیکیوں کا ثواب، ان کی نیکیوں کا سلسلہ تو جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آگے ہم کسی کو پڑھائیں گے، وہ کسی کو پڑھائیں گے۔ تو یہ ایسا سسٹم ہے ایصال ثواب کا، جو دینی مدرسے میں تعاون کرتا ہے اس کا ثواب کبھی نہیں رکتا اگر اس کی نیت ٹھیک ہو۔ تو اس لیے ادارے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگ تعاون فرمائیں گے تو انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ آپ حضرات کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔